بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ عتیم وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں۔ بلکہ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب ایک یہودیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عالم برزخ کے متعلق خبر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا تھا۔ آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، عالم برزخ سے متعلق روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور ہمارے یہ چار جہان ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر ہر انسان کے اعتبار سے چار عالم ہیں، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں، اور ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے مختلف اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے تک کا سبب والدین ہے، اور عالم دنیا سے عالم برزخ تک جانے کا سبب موت ہے۔ عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا سبب سور ہے، جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا پڑتا ہے، اور یہ کہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے۔ لیکن وہ زندگی بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورۃ مومنون میں فرماتے ہیں کہ ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب ایک یہودیہ نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی تو ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب القبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دے کر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا
اور اس خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عذاب قبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس اصلاح کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا تھا اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اگر جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علین ہے اور جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پہ رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہو جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر تو سوالات کے جواب صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کی قبر میں جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دنس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہیں تو دو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین میں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو بھی یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنی پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت کے دن سے جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ میں سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آوازیں سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا جبکہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔